ایمان جسے ہم کہتے ہیں، اگر اس ایمان کو شکل دے دی گئی اور اس کو متشکل کر دیا گیا، اس کا جسم ظاہر ہوا، تو اس میں اندھیری رات پھٹے گی اور سفید سحر کا کرن نظر آئے گا اور آوازیں آئے گی الصلاۃ خیر من النوم، اور مسجدیں ہوگی جس میں روشنیاں ہوگی اور لوگ جا رہے ہوں گے مسجدوں کی طرف، مسجدوں میں لوگ سنتیں پڑھ رہے ہوں گے، قرآن شریف پڑھ رہے ہوں گے، جماعتیں کھڑی ہو جائے گی، سورج نکل رہا ہوگا، ظہر داخل ہوگا۔ یہ جتنے 5 بنا ہے، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ جو وضو کرتے ہیں نا نہر اور چشمہ، وہ بھی نظر آ جائے گا، جیسے اسکرین پر آپ سب کچھ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پریکٹیکلی طور پر تجسد دیا ہے اور جسم دیا ہے، اس کو صورتاً نمازوں کی شکل میں ظاہر کیا۔ اس لیے حدیثوں میں ہے کہ نماز پڑھے تو مومن ہے اور نماز نہ پڑھے تو خطرہ ہے کہ کافر نہ ہو جائے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ قرآن شریف میں ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پابندی سے پڑھو اور مشرک نہ بنو۔ مشرک کا کام نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز پڑھنا مومن کا کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کا فریضہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت بیمار تھے اور آپ نے وصیت فرمائی کہ ابو بکر نماز پڑھائے، بیویوں نے درخواست بھی کی کہ وہ تو بہت کمزور دل کے ہیں اور آپ سے محبت بہت ہے، آپ کی جگہ کھڑے ہو کر قرات نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے کہا رہنے دو، اب اللہ ان یؤم بالناس الا ابو بکر، اللہ مانتے ہی نہیں ہے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور امام بن جائے امت کا۔ آپ کوشش کرتے تھے کہ تشریف لے جائے، لیکن مرض کا غلبہ تھا، ضعف زیادہ تھا۔ آپ نے کہا ادعو عباسا و علیا، عباس اور علی کو بلاؤ۔ عباس چچا تھے، 3 سال بڑے تھے عمر میں، اور علی چچا زاد بھائی ہے، داماد ہے، بہت ہی سپہ سالار ہے، چہیتے ہیں۔ دایاں ہاتھ عباس پہ رکھا، وہ بڑے ہیں، اور بایاں ہاتھ علی پہ رکھا، اور ان کو بتایا کہ آہستہ آہستہ چلو کیونکہ میں پیر اٹھا نہیں سکتا ہوں۔ بخاری میں ہے وَإِنَّ رِجْلَاهُ لَتَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ، آپ کے پیر مبارک زمین پہ پڑ رہے تھے۔ اس حال میں آپ تشریف لے گئے۔ آپ نے ابو بکر کو کہا بھی کہ اپنی جگہ رہو، لیکن باوجود زمن آواز نیامت کے من ہم آپ کے ہوتے ہوئے کہاں ٹھہر سکتے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہو گئے، آپ ان کی بائیں طرف بیٹھ گئے، آپ تکبیرات پڑھ رہے تھے تو ابو بکر سنتے تھے، اور ابو بکر پھر قوم کو سنا رہے تھے۔ آپ اس کا اندازہ لگائیں نا کہ کتنا ضروری ہے نماز، اور کس حال میں آپ تشریف لے گئے۔ وفات کے وقت جو آپ صبح فجر کے لیے تشریف لا رہے تھے، تو بخاری میں ہے کہ آپ نے پردہ اٹھایا، نماز اور گھر کے درمیان ایک بڑا پردہ حائل تھا، اور آپ نے دیکھا کہ جماعت ہو رہی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت تھوڑا آگے بڑھ لیتے تو ہم نماز توڑ دیتے، خوشی کی وجہ سے۔ نمازیں جب قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہیں جب قضا ہو کب ادا ہو، لیکن آپ آگے بڑھے نہیں اور آپ واپس ہو گئے۔ اسی دن آپ کا وصال ہوا ہے۔ علماء کہتے ہیں آپ گواہی دینا چاہتے تھے اللہ کے حضور کہ جب میں آ رہا تھا تو امت میری نماز میں تھی۔ امت کا اصل مادہ صحابہ کرام ہے، پوری امت اس کی تشریح ہے، اصل متن اور روح اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی آپ نے براہ راست تربیت فرمائی اور جو آپ کی صحبت سے تیار ہوئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔
میرے بزرگوں بھائیوں، آپ اس طرح بھی نماز کے لیے آئے کہ آپ کا سر کپڑے سے بندھا ہوا تھا، سر دکھ رہا تھا، اور آپ نے ممبر پر بیٹھ کر تقریر کی اور آپ نے کہا میں پورا دین سنا چکا ہوں، پہنچا چکا ہوں، کوئی چیز باقی نہیں ہے، تم اس کو مضبوطی سے تھامو، میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا۔ آپ نے کہا حوض کوثر مجھے یہی سے نظر آ رہا، اور اس کے کناروں پر آپ خورے جس پیالے سے پانی پیتے اتنے رکھے ہوئے ہیں کہ عدد نجوم السما، جیسے آسمان کے اندر ستارے کی تعداد ہے۔ مقام محمود پر حوض کوثر پر میں تمہارا انتظار کروں گا۔